الیکشن کمیشن کی بدنیتی یہاں سے آپ اندازہ لگائیں. وہ کہتے ہیں جی ہائی کورٹ نے منع کر دیا تھا. لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر میرے پاس موجود ہے. میرے آپ تمام سوشل میڈیا کے دوست اٹھا لیں, میرے ٹویٹر پہ وہ موجود ہے. یہ آج سے 2 دن پہلے میں نے ٹویٹ کیا. وہ لیٹر یہ تھا, اگست کے مہینے میں انہوں نے خط لکھا لاہور ہائی کورٹ کو اور ساتھ کہا کہ جناب ہمیں بتائیں, ہمیں آپ بندے چاہیے. انہوں نے کہا جی ملیں گے, لیکن آپ شیڈول لے کر آؤ اور فریش ریکویسٹ لے کر آؤ, شیڈول کے ساتھ بھیجو, ہم آپ کو بندے اسپیئر کر دیں تاکہ پتہ چلے کب دینے. اس کے بعد ان سے رابطہ کیے بغیر 3 مہینے کوئی خط و کتابت نہیں کی, کوئی بات نہیں کی ان سے 3-3.5 مہینے, اور اٹھ کے تو سارے ایگزیکٹو کے لوگوں کو ڈی آر او بنا دیا. اب دوسری بات یہ کہی کہ سارے وہ لوگ ہیں جو چینج شدہ ہیں, شہباز شریف کے زمانے میں نہیں ہیں. میں باقی دور نہ جائیں, آپ اسلام آباد کے جو میمن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں 2 لیٹر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں جو الیکشن کمیشن نے لکھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی ان کو ٹرانسفر کریں. اسٹیبلشمنٹ نے پرائم منسٹر کو خط لکھا کہ جناب ان کو ٹرانسفر کریں. ہائی کورٹ نے کنٹمپٹ نوٹس بھی دیا کہ کیوں آپ نے اس کو چینج نہیں کیا, لیکن اس کو پھر ڈی آر او بنا دیا آپ نے. اچھا پھر مجھے بتائیں کہ جو لوگ ہمیں اتنا نہیں چھوڑتے کہ ہم جا کر ورکر کنونشن کر سکیں, ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتے ہم جا کر وکیلوں کے ساتھ ملاقات کر سکیں, مجھے بتائیں وہ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے؟ وہ کیا؟ ہم صرف الیکشن کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے. پھر الیکشن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا یہ 3ری پٹیشن تھی جو پی ٹی آئی نے کی ہے. پہلی پٹیشن سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے کی تھی, اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے اسپیکرز لوگ آئے تھے. 1 مارچ کو فیصلہ ہوا تھا اور 30 اپریل کو الیکشن ہو رہے تھے, جس کو انہوں نے چینج کر دیا تھا 8 اکتوبر کو. پھر ہم پٹیشن فائل کر کے گئے اور وہاں پھر فیصلہ ہوا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا. اور 3ری پٹیشن یہ ابھی کی ہے جس کے اوپر 8 فروری کا فیصلہ ہوا ہے. ہم نے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی خط لکھے. الیکشن مانگ کون رہا ہے؟ پچھلے 2 سال سے ہم ہی الیکشن مانگ رہے ہیں, اور بدقسمتی سے اوپر ہمارے اوپر بھی الزام لگا دیا, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. وہ لوگ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور الیکشن التوا کرنے کا ذریعہ بنے ہیں آج تک, فری اینڈ فیئر الیکشن تو دور کی بات ہے, الیکشن ہی نہیں ہونے دیا کے پی اور پنجاب میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن کو ڈیریل کر رہے ہیں, جی ہم جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں. کمال کی بات ہے, اس سے بڑی بدقسمتی ہمارے ملک کی کیا ہوگی؟ اچھا پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ, ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. الیکشن کو اگر وقت سے پہلے آپ متنازع کر دیں گے, جو کہ ہو چکا ہے, آپ اگر ہمارے لوگوں کو آج بھی اٹھایا جا رہا ہے جن کا پتہ کوئی نہیں ہے, جن کے بارے میں آج بھی جو فرسٹ ہماری لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری انڈر گراؤنڈ ہے, جو ہی باہر آتی ہے آپ اٹھا کے لے جاتے ہو. مجھے بتائیں, کل میں نے سارے دوستوں سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی, چونکہ اتفاق سے میں کوئٹہ جا رہا تھا. خدیجہ شاہ زندگی میں کبھی کوئٹہ نہیں گئی, وہ ملزم ہے وہاں کے مقدموں کی. بھائی یا تو وہ لاہور میں تھی یا وہاں تھی. اگر وہ وہاں تھی تو پھر لاہور میں نہیں تھی, ان مقدموں کو ختم کرو. اگر لاہور میں تھی تو پھر وہاں کے مقدمات کہاں سے آ گئے؟ اگر آپ نے خواتین کے ساتھ بھی یہ ظلم و تشدد برقرار رکھنا ہے, اور آج تک 7 مہینے سے ان کو کسی کو باہر نہیں آنے دیا, اس کے باوجود کہ سب کی ضمانتیں ہو چکی ہیں, پرویز الہی کی 15 سے 20 دفعہ ضمانتیں ہو چکی ہیں, کسی لیڈر کو آپ نے باہر نہیں آنے دینا, تو مجھے بتائیں تو پھر الیکشن کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ یہ بلینز آف روپیز کس لیے لگا رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو وہ صرف ایک ہے, ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے یا نہیں لے کے جانا. آپ کیا ماضی سے سبق سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ بھائی 60s اور 70s میں کیا ہوا؟ ایک پارٹی کو روکنے کے لیے آپ نے ہر حربہ استعمال کیا, لیکن پبلک اس کے ساتھ کھڑی تھی. 162 سیٹوں سے 160 سیٹیں نہیں مجیب الرحمان کی پارٹی نے, آپ نے پھر اس کو اقتدار نہیں دیا, آپ نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف فورس یوز کی. اب تو ایک بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں ریسپیکٹ, کئی لوگ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. حامد میر نے جو ریسرچ کر کے دی ہے وہ بڑی خطرناک قسم کی ریسرچ ہے. اس کے نتیجے میں تو یہ ثابت کرنے کی کوشش ہوئی ہے کہ کون لوگ تھے جو پاکستان کو 2 لخت کرنا چاہتے تھے. تو کمال کی بات یہ ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے, کیا ہم اسی ہسٹری کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے لوگوں پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں, خواہ وہ بلوچستان کے لوگ ہوں, خواہ وہ کے پی کے لوگ ہوں, خواہ وہ سندھ کے ہوں, خواہ وہ پنجاب کے ہوں؟ بھائی اگر آپ نے ایک پیسفل پولیٹیکل ورکر جس نے ساری زندگی آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی, مجھے پبلک میں جانے سے اجازت نہیں ہے, تو مجھے بتائیں پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن کو آپ آئین کے تحت دیے ہوئے حقوق دیں گے؟ مجھے تو بلوچستان کے اور پورے ریموٹ ایریا کے ان دوستوں کی جب کالیں یا فون یا ان کی جو شکایات موصول ہوتی ہیں, میں آپ کو اگر تفصیل بتاؤں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. یعنی نچلی سطح پہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ورکر بھی ہے نا,
मुजरिम है दूसरी तरफ, उसको छोड़ देंगे। मुजरिम है, डाकू है, चोर है, दहशतगर्द है, उसको छोड़ देगी पुलिस। लेकिन जुर्म सिर्फ एक है पाकिस्तान में, वो पीपीसी में मेरा ख्याल है ये ऐड कर देना चाहिए था नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की और पीटीएम की हुकूमतों को, वो है कि आप पीटीआई के वर्कर हैं तो सबसे बड़े मुजरिम हैं। और ये हालात पहुंच चुके हैं कि निचली सतह पे भी पुलिस उनको उठा रही है, उनकी फैमिली को तशद्दुद का निशाना बना रही है, उनके साथ ज्यादतियां कर रही है। लेकिन अवाम ने भी तहैया कर रखा है। अवाम का फैसला ये है कि हमने बाहर निकलना है 8 फरवरी को, हमने बल्ले को वोट देना है, हमने पीटीआई और इमरान खान को वोट देना है। देखें, इमरान खान ने आज से 1 साल पहले कह दिया था कि लंदन प्लान है क्या। लंदन प्लान के 4 चीजें बताई। नंबर 1, ये लाएंगे अपने सुपर लाडले को, उसके मुकदमात खत्म करेंगे। वो आपने देखा इस अंदाज से खत्म हुए हैं, इस अंदाज से। हमारी तो एक पिटीशन केस को वापस लेने की 11 महीने के बाद डिसमिस की कि केस भी वापस नहीं ले सकते, और उनके मुकदमात जिस अंदाज से खत्म हुए हैं, तो मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कल ये फैसला कर देंगे कि आओ जनाब हम दुआए खैर करें कि नवाज शरीफ साहब को अल्लाह जन्नत में भी साथ लेके जाए, शायद ये भी सर्टिफिकेट वो दे दें। इतना फरिश्ता बना दिया। ये अलग बात है, आज भी एवन फील्ड डिपार्टमेंट का कोई पता नहीं मालिक कौन है। वो खुद कहते थे, हसन नवाज कहता था कि जनाब मैं टेनेंट के तौर पर रह रहा हूँ। हुसैन नवाज कहता था अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, जियो के ही प्रोग्राम में आकर कहा, और मरियम नवाज हमारी बेनिफिशियल ओनर है। और नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था ये है वो जराए और रसीदें जिनकी बुनियाद पर हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी है। और फिर कतरी खत आ गया। अब ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब तक ये नहीं पता कि अब अल्लाह ही पूछेगा कि ये एवन फील्ड डिपार्टमेंट है किसके। तो अगर ये तर्ज अमल हमारी मुनसफों का हो जाएगा, ये जो नाइंसाफी का दोहरा मेयार सबके सामने है। और सिर्फ ये नहीं है, मुझे बताएं, 4थी दफा अब हमारी बहस हो गई है वो रिजर्व आर्डर, वो जो तोशाखाना मुतासिब जज ने फैसला दिया, सेंटेंस सस्पेंड हो गई है, लेकिन आर्डर सस्पेंड करने के लिए 4थी दफा बहस हो गई है और 4 महीने हो चुके हैं। अभी तक वो टाइम नहीं मिला जज साहब को वो फैसला लिखने का, फैसला करने का, आर्डर सुनाने का। वो रिजर्व ही है, वो महफूज है। तो अगर इस तरह अदालतें इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएंगी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों से, तो ये लोगों का एक आस और उम्मीद होती है। वो किससे होती है? वो अदलिया से होती है कि कोई भी इंतजामिया गलत करेगा, एक्सेस ऑफ पावर करेगा, हम अदालतों के पास जाएंगे। जब ये नहीं होगा, बददिली हो फैलेगी, मायूसी होगी, इंतशार होगा, उसका नुकसान हमारे माशरे को होगा। आज मिस एडवेंचर करके, एडवेंचर्स करके अपने मुल्क की तबाही अपने हाथों से आपने किस्मत लिख दी है। सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में, वो है इमरान खान। उसकी दुश्मनी में पूरे मुल्क के 25 करोड़ आवाम को आज माशी तबाही की दलदल में धकेल दिया है।